اس وقت میں راولپنڈی جا رہا ہوں اور میں نے ان ڈرائیو کروائی ہے. تو ان ڈرائیو کروانے کے بعد جو بھائی یہ گاڑی چلا رہے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا حالات جا رہے ہیں اور موجودہ حالات پر ان کا کیا تبصرہ ہے. تو میں ذرا دوبارہ ان سے بات کرتا ہوں تو یہ ذرا تھوڑی سی ہمیں بتاتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 6 دنوں کے بعد آج انہوں نے اپنی گاڑی نکالی ہے اور کچھ کمایا ہے. تو یہ ہمارے حکمرانوں کے نام ایک پیغام ہے اور کاش ہمارے حکمران اس بات کو سمجھیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور لوگوں کے بنیادی مطالبات کیا ہیں. وہ اپنے مطالبات کے لیے لوگوں کے راستے تو بند کر دیتے ہیں, چاہے مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو یا مذہبی جماعتیں ہوں, یا جب بھی ہمارے چیف جسٹس صاحب کو یا آرمی چیف صاحب کو نکلنا ہوتا ہے وہ لوگوں کے راستے بند کروا دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ سارے شہری برابر ہیں. تو بھائی سارے شہری صرف قانون کی کتاب میں برابر ہیں اور وہاں پر بھی برابر نہیں ہیں. شہری تو سڑکوں پر ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. تو السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ سر ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا اور کہاں کے رہنے والے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ سر میرا نام شاہد ہے, میں ضلع اٹک کا رہنے والا ہوں, تحصیل پنڈی کے, اور میں یہ ان ڈرائیور چلاتا ہوں. تو بس یہ اسی سے گزارا کرتے ہیں, مطلب اپنا جو بھی بنتا ہے. اچھا یہ بتائیں شاہد صاحب کہ آپ ان ڈرائیو چلا رہے ہیں تو مسائل کیا پیش آ رہے ہیں؟ گزشتہ 1-2 ہفتوں کے بارے میں ہم بات کریں تو یہ بتائیں کہ مسائل کیا پیش آ رہے ہیں اور خود آپ کسے سپورٹ کرتے ہیں؟ سر میں بیسیکلی عمران خان کا حمایتی ہوں. 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے انہی کو ووٹ دیے تھا اور اس دفعہ بھی یہی ارادہ ہے انشاءاللہ. لیکن سر حالات ایسے ہیں کہ یہ دھرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے, خاص کر ہمارا کام بہت ڈسٹرب ہے اس وجہ سے, کیونکہ یہ مری روڈ جو مین شاہراہ ہے یہ بند کی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ہم مطلب آسانی کے ساتھ اپنا کام نہیں کر سکتے. تو میرا یہی ہے کہ عمران خان صاحب صحیح کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا ملک کے لیے وہ جو کر رہے ہیں. بہرحال اس چیز سے ہم تھوڑا اختلاف کرتے ہیں. یہ جس طرح مطلب روڈ وغیرہ بند کرنا عام لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, تو لہذا میرے نہیں خیال کہ اس سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے عام لوگوں کے روز سے بند کرنے سے. تو آئی تھنک ان کو چاہیے کہ وہ مطلب اسمبلی جائیں, ڈی چوک پہ دھرنا دیں, ان لوگوں کا راستہ بند کریں جن کی وجہ سے مطلب مسائل بنے ہوئے ہیں. وزیر اعظم ہو گئے, اس کے علاوہ جو بڑے بڑے اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہیں, تو یہ چیز ان کو ختم کرنی چاہیے. خاص کر یہ جو روڈ وغیرہ بند کرتے ہیں عام لوگوں کو بہت زیادہ ایسے تکلیف ہوتی ہے, روزگار بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جو عام مزدور بندہ ہے اس کی مزدوری میں بہت مشکل پیش آتی ہے. اچھا شاہد صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, تو تھوڑا سا یہ بھی بتایا نا کہ گزشتہ جو 4-5-6 دنوں سے جگہ جگہ سڑکیں بند ہیں اس سے کیا مسائل آپ کو پیش آئے؟ سر یہ اس سے راستے بند ہیں جس کی وجہ سے کام بہت کم ہو گیا ہے. ایک تو ہم آسانی سے اپنی مطلب رائڈ نہیں اٹھا سکتے, دوسرا یہ ہے کہ لوگ بھی بہت کم گھروں سے نکلتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ذہن میں ہے کہ راستہ بند ہوگا, خام خواہ ذلیل ہوں گے, 2-3 گھنٹے پھنسے رہتے ہیں. تو مین پرابلم تو یہی کہ کام بہت زیادہ ڈسٹرب ہے ہمارا, مطلب ہم جو روز کی دیہڑی دار طبقہ ہے اس کو پریشانی ہو رہی ہے اپنی روز کی مطلب دیہڑی لگانے میں, جس سے ہمارا کام بھی کافی ڈسٹرب ہے. اچھا یہ بتائیں کہ راولپنڈی میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہاں پر دھرنا دیا ہوا تھا, تو آپ نے وہاں پر کیا دیکھا, کیا آبزرو کیا, لوگوں کا کیا کہنا تھا اس دھرنے کے بارے میں؟ جی سر یہ مری روڈ پہ انہوں نے دیا ہوا تھا, تو مری روڈ کو بلاک کیا ہوا تھا. تو آج کافی جو عام شہری ہیں وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, تو کافی ان کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے, بلکہ بہت زیادہ انہوں نے ان کی بے عزتی وغیرہ کی ہے کہ یہ آپ لوگ عام بندوں کو کیوں اس سے تکلیف دے رہے ہیں, اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. تو کافی زیادہ وہ ان کو باتیں سنائی ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے میرے خیال ہے ابھی ادھر کھول دیا ہے مری روڈ کو, تو ایک سائڈ پہ اب ہو کے ہم نے کیمپ وغیرہ لگایا ہوا ہے, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ روڈ اس وجہ سے اب انہوں نے کھول دی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ روڈ صرف تحریک انصاف تھوڑی بند کرتی ہے, باقی سیاسی مذہبی جماعتیں بھی بند کرتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آتا ہے, سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, ربیع الاول میں بند ہو جاتی ہیں. اچھا کسی مذہبی جماعت نے اپنے خاص جلوس نکالنے ہوتے ہیں وہ بند کر دیتی ہیں. تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ سڑکوں پہ رہنے والے ہیں, آپ کی روزی روٹی سڑک سے آتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا مطالبہ کریں گے ان سب لوگوں سے؟ سر میرا یہی مطالبہ ہے کہ یہ تو ہم اس چیز کے بالکل خلاف ہیں, خاص کر یہ جو روڈ وغیرہ بند کرنا ہے. تو
صحیح ہے، آپ اپنا کریں، چاہے وہ مذہبی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، ان کا حق ہے، وہ جو بھی مطلب اپنا کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن کم از کم عام بندے کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، جو عام دھاڑی دار طبقہ ہے جس طرح ہم ہیں، کیونکہ ہم روز جو کماتے ہیں وہی لے کر جاتے ہیں، تو اگر کام نہیں ہوگا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوگی۔ بے شک اپنا آپ لوگ کام کریں، اپنا جو بھی آپ نے جلوس وغیرہ نکالنا ہے یا کوئی اور سیاسی جماعتوں کے جو بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ عام پبلک کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ شاید صاحب مجھے یہ بتائیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جلوس نکالیں، جلسہ کریں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے عام پبلک کو تکلیف نہ ہو، تو یہ پھر کہاں پر کریں؟ کیونکہ جلوس تو یہ سمجھتے ہیں کہ سڑکیں ٹریفک چلانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، جلوس نکالنے کے لیے ہوتی ہیں، تو پھر آپ جب کہہ رہے ہیں یہ جلوس نکالیں تو پھر کہاں نکالیں یہ؟ سر جلوس وغیرہ مطلب یہ جو کرتے ہیں اس کو، اب یہ جو مذہبی جماعت کوئی جگہ ان کو خاص کر دینی چاہیے۔ جی ظاہر ہے، مطلب جس طرح اب عمران خان صاحب نے دھرنا دینا ہے تو ان کو ایک جگہ دینی چاہیے، جس طرح اسلام آباد میں اگر وہ دینے جاتے تو F9 پارک ہو گیا، یا ایسی ایک جگہ مخصوص جگہ ہونی چاہیے۔ عام پبلک کم از کم 100 مریض ہوتے ہیں، ایمبولینسز ہوتی ہیں، اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی نے ایمرجنسی کہیں پہنچنا ہوتا ہے وہ نہیں پہنچ سکتا، تو یہ روڈ بند کرنا میرا خیال ہے یہ بالکل ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ اچھا، یہ شاہد صاحب نے بہت ہی اہم اور بڑی بنیادی بات کی ہے کہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے، قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، جلسے جلوس کریں، لیکن یہ نا کہ آپ اپنے حق کے لیے لوگوں کا حق کیسے مار سکتے ہیں، آپ اپنے مطالبات کے لیے لوگوں کی زندگیاں کیسے جیرن کر سکتے ہیں، تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ نے اگر جلسے جلوس کرنے ہیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ کا رائٹ، آپ کا حق اگر دوسرے کے حق کی راہ میں مداخلت کرتا ہے، پریشانیاں پیدا کرتا ہے، تو یہ آپ کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ آپ یہ والے کام کریں۔ تو عمران خان صاحب ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، پیپلز پارٹی کے لوگ ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ جتنی بھی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو انسانیت کا بنیادی سبق سیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے راستے مت بند کریں، ایمبولینسوں کے راستے دیں، اور اس کے علاوہ محرم میں، ربیع الاول میں خلفائے راشدین کے ایام پر، یا آرمی چیف صاحب نے یا چیف جسٹس صاحب نے ٹریول کرنا ہو تو خدا کے لیے اگر آپ کو اپنی جانوں کے اتنے زیادہ پرابلم ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہیں، اور آپ کی عبادتیں لوگوں کا راستہ بند کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تو آپ کو اپنی عبادت پر غور کرنا چاہیے، اور اگر آپ لوگوں کے باہر نکلنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو اپنے لیے متبادل سوچنا چاہیے، آپ کو وہ کام ہی نہیں کرنے چاہیے کہ آپ کو سیکورٹی کے پرابلم پیدا ہوں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کی اس بات کو سنا جائے۔ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، اور سب سے پہلے جو قتل کرتے ہیں وہ لوگوں کے حق کا قتل کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں میں یہ شعور اب بیدار ہو رہا ہے کہ یہ جو سڑکیں بند کرنے والی بات، سڑکیں ٹریفک کے لیے ہیں، سڑکیں جلوسوں کے لیے نہیں ہیں، اور جب بھی سڑک بنائی جاتی ہے تو وہ کارپیٹ اس لیے ڈالی جاتی ہے، اس پہ ترکول سارے اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ یہاں پر گاڑیاں چلیں گی، یہاں پر انسانوں کے چلنے کے لیے فٹ پاتھ ہیں، آپ فٹ پاتھ پہ مظاہرہ کریں، سڑک پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سڑکیں بند کریں گے، راستے بند کریں گے، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ تو سڑکیں بند کرنا، راستے بند کرنا انتہائی شرمناک کام ہے، انتہائی گھٹیا کام ہے، انتہائی پست لوگوں کا کام ہے، چاہے وہ داڑھی، جبہ، پگڑی، دستار، امامہ، شیروانی پہن کے کوئی کرے، چاہے وہ وردی میں کرے، یا چاہے کوئی بڑے سے بڑے عہدے والا شخص یہ کام کرے، یہ سارا کام انتہائی گھٹیا اور پست لوگوں کا ہے۔ جو بھی یہ کام کرے گا، راستہ بند کرے گا، شادی کے نام پر کرے، جنازے کے نام پر کرے، مجلس کے نام پر کرے، خوشی کے نام پر کرے، غم کے نام پر کرے، مطالبات کے لیے کرے، احتجاج کے لیے کرے، تو سب سے زیادہ خوفناک اور شرمناک بات یہ ہے کہ وہ اس قسم کے کام کرتا ہے۔ تو ہمیں ان شرمناک اور گھٹیا کاموں سے بچنا چاہیے، ورنہ آپ کے جو حمایتی ہیں وہ آپ کے چہروں پر کالک ملنے کے لیے کافی ہیں۔ تو خدا کے لیے لوگوں کی آواز کو سمجھیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھنی ہوں گی اور سیکھنی ہوں گی۔